قرآن مجید کو اللہ تعالی نے اپنے سب سے محبوب رسول پر نازل فرمایا۔ قرآن اللہ کے نزدیک اتنی معظم کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں میں کہ سب سے افضل رسول پر قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن میری سب سے محبوب ترین کتاب ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان کی علامت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو انسانیت تک پہنچایا۔ یہ کتاب اللہ کی محبت کا پیغام ہے۔ جب انسان اس پیغام کو دل سے قبول کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو اس قدر محبوب ہے، غور کیجئے گا اس جملے پہ، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر محبوب ہے کہ اس نے اسے اپنی محبوب ترین عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کی محبوب ترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں جس میں قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ موجود نہ ہو، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے قرآن کو جوڑا تاکہ میرا بندہ جب میری عبادت کرے تو میری کتاب کی تلاوت بھی کرتا رہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن سے قریب ہو جائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اور اپنی زندگی میں ایک ایسا جزء لا ينفك بنا لیں کہ ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا، ہمارے مسائل کو رب العالمین حل کر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا، یہ روزانہ قرآن مجید تلاوت کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ایسی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ تو یہاں بھی مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یہاں تو پہلے نمبر پہ 5 وقتہ نمازیں مراد ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو نفلی عبادات ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور تمام نیکیاں مراد ہیں۔ یہ ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے تو گناہ کو وہ کھا جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی عظیم ترین نیکی ہے۔ قرآن کی بھی تلاوت اگر ہم کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے، اگر ہم اس کو وسیلہ بنا کر بھی دعا مانگیں کہ اللہ اگر یہ تلاوت میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ آپ نے واقعہ سنا حدیث الغار، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تفصیل کا موقع